کے حق کو ضائع کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ غور فرمائیے، توجہ کیجئے، یہ نماز چھوڑنے کا وبال ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے توبہ کر لو، ماہ سیام قریب ہے، ماہ رمضان قریب ہے، موسم بہار نیکیوں کے حوالے سے قریب ہے، آؤ توبہ کریں، اس سنی اجتماع سے بدل کر جائیں۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، وقت ہوتا تو مزید اس پر بات ہوتی، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دوسرا کم نصیب، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں جو دوسرے کم نصیب کو داخل کیا جائے گا، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی جس نے زنا کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، اس کا ٹھکانہ بھی وادی حبہب ہے۔ زنا کرنے والا، آج یہ گناہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس گناہ کے پھیلنے کی وجہ گندی فلمیں، گندی پکچر، بے راروی کا شکار نوجوان، آوارگی کا شکار نوجوان۔ ایک تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو مسلم اکثریتی ملک بنا، اس میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں گندی فلمیں زیادہ دیکھی جا رہی۔ الیاذ باللہ، ذرا غور فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت سے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ میں جی کے مرنے کی تکلیف اٹھانا تو گوارا کر سکتا ہوں۔ آپ کے جملے پہ توجہ فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے مرنا تو گوارا ہے، جینا پھر مرنا، جینا پھر مرنا، اور ایک بار مرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تلوار کی 313 ضربے لگاؤ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ سلمان فارسی فرما رہے کہ مجھے 70 مرتبہ جی جی کر مرنا تو گوارا ہے، مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے، ران کو دیکھنا، ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے، لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو، ذرا غور کریں، وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں، اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی۔ عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں؟ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا، جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے امام، آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ؟ ارشاد فرماتے عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں۔ غیرت عشق نے اجازت نہیں دی۔ ذرا غور فرمائے، یہ عشق والوں کی طبیعت ہے، اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زانیوں کے لیے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زنا کرنے والے، جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے، 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان، اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان،
سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، وہاں تو اوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں